سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، لاہور چلیں گے شالا مار ٹاؤن، وہاں پہ ایک ریلی نکالی جا رہی ہے، سنتے ہیں یہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ جنگ لڑی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ آپ نے ختم نبوت کا دفاع کیا، اور آج غلامان مصطفیٰ اسی عثمان صدیقی کو زندہ کرتے ہوئے ان ملعونوں کو اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ ہم اس کا دفاع کریں گے، ہر صورت کریں گے۔ آپ بتائیے کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا عزیز ان کی تبلیغ سے، ان کے پیسوں سے، ان کے رشوت سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا کوئی چاہتا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں چاہتا، فیض اسلام کے پاس ان کا تبلیغی مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پہ تبلیغ کی جاتی ہے، لوگوں کو کافر بنایا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک کافر بھی بنتا ہے تو یاد رکھیے گا ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہماری نمازیں کس کام کی، روزے کس کام کے، عبادت کس کام کی، کہ ہم اپنے بچوں کا دفاع بھی نہ کر سکیں، ان کے ایمان۔ جی ناظرین، یہ لاہور سے ابھی آپ کو ہم سنا رہے تھے، کافی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا تھوڑا بہت جو دکھا سکتے ہیں وہ کوشش کریں لوگوں کو پتہ چلے۔ اچھا جی، یہ تحریک لبیک کا انہوں نے صبح ہمارے بیورو چیف نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ باقاعدہ وہاں پہ دھرنے کا پروگرام تھا، پھر ایک جلوس نکالا گیا، وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں۔ ان کا مسئلہ ہے جی کہ یہاں پہ جو احمدی ہیں ان کی تبلیغ کے ذریعے لوگ جو ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ختم نبوت ہے اس کو بڑا شدید خطرہ ہے، اور ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ نے وہ سن ہی لیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور کبھی نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈلا ہے؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ اور جہاں تک تبلیغ کی بات کی جا رہی ہے تو آپ بھی لوگوں کو تبلیغ کرتے، آپ نے جو تبلیغ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ کوئی دوسرا آ کے ان کو کافر بنا لے گا۔ کیا بات ہے جی مولانا صاحب، آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اسلام بتایا نہیں۔ یہ جو ریلی میں لوگ ہیں، اگر ان سے ہی آپ اسلام کے بارے میں سوالات کریں تو میرا خیال ہے 99% لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا اور ان کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہوگا۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ یہ جلد سے جلوس نکال کر آپ کون سا اسلام کا دفاع کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے وہاں پہ تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں، روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی بیمار ہے، کوئی ایمبولینس جانی ہے، کوئی اور بھی کسی کو مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، آپ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے۔ اس طرح اسلام کا دفاع تو نہیں ہوتا۔ اسلام کا دفاع جو کرنا اگر آپ نے، تو پھر آپ کو پاکستانی لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو تربیت کا حال ہے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیسوں سے یا کسی طرح بھی لوگوں کو خرید لیتے ہیں یہ لوگ، خلاصہ یہی تھا۔ تو آپ نے اگر ان کی تربیت اچھی کی ہو تو کون خرید سکتا ہے؟ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ آپ نے اس کا مطلب وہاں پہ تربیت اچھی نہیں کی، لوگوں کو اسلام کا نہیں بتایا، اسی لیے پھر دوسرا آ کے ان کو اگر کچھ بتائے گا تو وہ اس طرف چل پڑے گے۔ آپ نے اپنی اخلاقی حالت بہتر نہیں کی۔ آپ نے وہاں پہ اگر اپنی اخلاقی حالت بہتر کی ہوتی، آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مذہب کو آپ سڑکوں پہ لے آئے، جو مساجد کا کام تھا وہ سڑکوں پہ آپ حل کر رہے، جو بات چیت کے ذریعے آپ یا کسی کو تبلیغ کر کے مسلمان کرنا تھا، اس کے لیے آپ نے آرڈیننس تیار کروا لیے، اس کے لیے آپ نے پاکستان میں قوانین ایسے بنا لیے۔ اور اگر آپ کسی کو تبلیغ کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے تبلیغ، اپنا میسیج پہنچانا چاہیے، مگر جس طرح آپ سڑکوں پہ آ کے وہاں پہ نعرے لگوا رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ کام آپ کو مساجد میں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نعروں کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتی، کردار کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی ایسی اپنی خصوصیات بتائیے یا ان لوگوں کی
کہ ان کو دیکھ کے کوئی کہ جی ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ فتنہ اور فساد کے لیے وہاں پہ آپ بلیک میل کر رہے گورنمنٹ کو، جی وہاں احمدیوں کی مسجد ہے اسے ختم کیا جائے، کسی جگہ پہ احمدیوں کی مسجد ہے اسے سیل کر دیا جائے، کسی جگہ آپ اپنی نماز چھوڑ کے ان کی نماز کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، کیوں آج پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ اسلامی تعلیمات کو سمجھ نہیں پائے، اور جب تک آپ خود یہ جو علماء کھڑے تھے ساتھ مائک پکڑ کے، اگر آپ کہتے جی آپ اسلامی تعلیمات کو سمجھ پائے ہیں، تو جس مصیبت میں اس قوم کو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ نہ انہیں زندہ کا پتہ ہے، نہ انہیں مردہ کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی کے ضمیر کا پتہ ہے، نہ ان کو جو وہاں پہ آپ نے تربیت کی ہوئی ہے۔ آئے دن جس طرح ختم نبوت کے مجاہدین پکڑے جاتے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں ان کی گندگی کا، جو تربیت وہاں پہ ہوئی ہے، کبھی کوئی لاش قبر سے نکال کر زنا کر رہا ہے، کبھی کوئی میاں بیوی کی ویڈیو بنا رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے سامنے یہ غلط کام کرو، وہ ویڈیو پھر سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، 295 298 کے مقدمات بناتے ہیں، وہاں پولیس کو آپ انڈر پریشر کرتے ہیں، گورنمنٹ کو آپ بھی وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ شیخ پورہ میں بھی یہی حالات، کوئی بندہ آپ کا غلط کام کر لے اس کو چھڑانے کے لیے آپ عدالتوں کے باہر جا کے دھرنا دینا شروع کر دیتے، کبھی اسلام آباد دھرنا دینا شروع کر دیتے۔ یہ اس قوم کی حالت آپ نے کر دی ہوئی ہے، اور کسی جگہ پہ آپ کو ایسی چیز نہیں نظر آتی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، اگلے دن دادا نے پوتی کے ساتھ غلط کام کیا، اسے وہ لڑکی امید سے ہوگی، یہ بھی خبر چل رہی تھی۔ اس طرح کے تو آپ کے وہاں پہ کیس نکلتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ چیزیں جو میں آپ کو قبر والی بتاتا تھا، وہ یہ دنیا کیا یا کافروں کے وطن میں بھی نہیں ہوتی جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو سڑکوں پہ آ کے مائک پکڑ کے چیخنا چلانا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرنا اور بتانا کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اس طرح اسلام نہیں پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی اسلام کی دعوت دی، وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی اخلاقیات کو دیکھ کے، ان کی ایماندار زندگی کو دیکھ کے وہ ہوئے۔ آپ کے وہاں پہ کتنے لوگ ایماندار ہیں؟ پورے پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے، مجھے ایک بندہ بھی ایماندار ڈھونڈ کے دکھا دو۔ علماء بھی اس میں ڈال لیں، یہ بڑے بڑے علماء بھی ڈال رہے ہیں، ان سے بھی پوچھے جناب یہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی، آپ کا روزگار کہاں ہے؟ ایمانداری کا مطلب اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دے، کوئی بات کرے، تو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کریں۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو گمراہ کرے، پھر جس طرح کی قوم تیار ہوئی وہ آپ سب کے سامنے۔ ایک اور جگہ سے بھی آج ہمیں اطلاع ملی تھی، ابھی تصدیق نہیں ہوئی، وہاں پہ علماء نے سنا کہ فائرنگ کر دی، اور وہ ایک نیا ڈرامہ۔ علماء کا کام کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ گنے بندوقیں لے کے تو لوگوں کو پریشان کرنا۔ شیخ پورہ وہ چلے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہائی کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دینا۔ تو آج جو اسلام آپ پیش کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے آ رہے، وہ ان لوگوں کے ملک میں آتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اور آپ کے اسلام نے لوگوں کو کھانا تک تو دے نہیں سکے، آپ وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی تو آپ دے نہیں سکے، میڈیکل تو دے نہیں سکے، ہر چیز میں جیل سازی A to Z، چھوٹے سے بڑا۔ آج دیکھ لیں جو آپ نے اسلام کی خدمت کی اس کے رزلٹ کیا نکل رہے۔ تعلیم میں آپ سب سے پیچھے، مدرسوں میں جو حال ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ پرسوں میں نے پروگرام کیا تھا رائے کا، ختم نبوت کے مجاہد نے مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کی، بعد میں اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام سکھا رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے جی آپ کو احمدیوں سے خطرہ نہیں، آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔
آپ نے جو اپنی حالت کر دی، جو اس معاشرے کی حالت کر دی، اس سے آپ کو زیادہ خطرہ ہے۔ آگے دوسروں کے اوپر آپ نے کوئی بھی کام ہو جائے پاکستان میں، وہ جی اسرائیل کا قصور، امریکہ کا قصور، یورپ کا قصور، سب اس کے باوجود آپ انہیں ممالک میں جانا چاہتے ہیں۔ انہیں ممالک میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں، وہ بڑے ہوں، اور یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ سیف زندگی۔ یہاں پہ اس طرح کوئی جلسہ جلوس کسی کے خلاف نکالے یورپ میں تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ اور جو گورنمنٹ ہے تحریک لبیک کے جلسے کو تو نہیں روکتی، لیکن تحریک انصاف کا تو دفعہ 144 لگ گئی، پولیس نے وہاں بھی اجازت ہی نہیں دی، اگر انہوں نے کیا تو منتشر کر دیا۔ تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ تقریریں کر رہے یہی کافی ہیں کہ ان کے اوپر مقدمات بنے۔ یہ تقریریں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات کوئی گورنمنٹ کے خلاف کر دے تو وہاں پہ آپ اس کے اوپر کیس ڈال دیتے ہیں۔ اپنی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ علماء یہ آپ کے بچے ہیں نا جو گورنمنٹ میں آئے ہوئے، آپ نے ان کی تربیت کی۔ یہاں پہ جعلی ووٹ، جعلی ہر سسٹم، اس کے ذریعے یہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں۔ اپنی پارلیمنٹ کی حالت دیکھ، کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، کس طرح کا وہاں پہ ماحول بنا ہوا۔ تو ختم نبوت ڈاکہ کوئی نہیں پڑتا، آپ اپنی حالت ٹھیک کریں، آپ سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ مجھے پاس کتنی ویڈیو آج کی آئی، افسوس ہوتا آپ کی حالت دیکھ کے۔ اور عدل کے ساتھ ذرا کامنٹس میں لکھیں کہ یہ سڑکوں پہ جا کے ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ احمدیوں کو تبلیغ کریں، قوانین کو ختم کروائیں، ان کو کہ جی قوانین ختم کریں، ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، آرام سے بیٹھ کے قائل کرنے کی کوشش کریں نا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قوانین بنا کے جب وہ کوئی آپ سے سوال کر دے تو اس کے اوپر 295 298 سی لگا کے جھوٹا مقدمہ بنا کے تو جیل میں ڈال دیں۔ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں، کسی جگہ اسلامی ملک میں کافر کے فتوے نہیں دیے جاتے جو یہاں پہ دیے جاتے۔ کوئی آپ کو ایسا ملک نہیں ملے گا۔ میں جو بھی لوگ وہاں پہ اقتدار میں ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ اس طرح تحریک لبیک یا جو بھی انتشار پھیلانے والا ٹولہ ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ سڑکوں پہ آ کے یا ان کے پریشر میں آ کے کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔